बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब थंबनेल पर आपने देख ली हो कि नवाज शरीफ फुल एक्शन में, सब हैरान परेशान, मामलात अपने हाथों में ले लिए, सब गुमसुम, अब आगे क्या होगा। जी जैसे कि आपको पता है कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए और उनके पाकिस्तान आने से पहले यानी मुख्तलिफ राय थी मुख्तलिफ लोगों की, ठीक है जी। और इस आजिज़ ने भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, बल्कि 2017 में ही पॉइंट ऑफ व्यू दिया था जब मियां साहब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के दस्तूर के दुश्मन जो हैं और पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन जब मिलजुल कर एक खिलवाड़ कर रहे थे, तो इस आजिज़ ने उस वक्त भी कहा था कि मियां साहब को ना हटाएं। एट द एंड ऑफ द डे ये मुल्क जमहूरी क़यादत और मियां साहब के बगैर नहीं चल सकता। तो जनाब 21 अक्टूबर को मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ ले आए, फिर इलेक्शन हुई और इलेक्शन में आपने फिर देखा कि जिस किस्म का यानी सिनेरियो हुआ कि कोई पार्टी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन सकी, सीट नहीं ले सकी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तकरीबन 85-86 सीट्स तक रही। तो मियां नवाज शरीफ साहब के मतलब मैंने ये अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान उनकी सुपरविजन या उनके बगैर, या जरदारी साहब हैं जो जमहूरी क़यादत है, इनके बगैर नहीं चल सकता। मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनना ज़रूरी नहीं। आप मेरे पिछले व्लॉग्स यानी अक्टूबर से पहले के यानी आप देखें तो उसमें मैंने ये चीज़ कही है कि वज़ीर आज़म बनना कोई इतना ज़रूरी नहीं है और शायद उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, लेकिन उनकी सुपरविजन में ही पाकिस्तान आगे जा सकता है। तो फिर इलेक्शंस जब हुई तो फिर उसके बाद जनाब एक मखसूस ग्रोह है जो पाकिस्तान में, आपको पता है, मंसूर अली खान साहब उन्होंने की कहने उन्होंने बार बार, मैं उनकी नाम लेना यानी मिजाज नहीं इस तरह बार बार बात करने का, तो समझ आया करो, ठीक है जी। तो जिस तरह का जनाब उन्होंने फिर यानी रौला द शोर पाया था कि जनाब मियां साहब हम वापस का टिकट कटाएंगे, मियां साहब वापस चल जाएंगे, तो साजिद ने उस वक्त भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो ही हुकूमत बनेंगे तो आपको मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनने के बाद आपको पूरी तरह रियासती अमूर में दिलचस्पी लेते हुए नजर आएंगे। तो जनाब ये अजिज तो ये चीज़ कह रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जो खदशात और बहुत सारे जो लोग थे वो जनाब कभी मियां साहब की सीट ख़त्म कराओ सन, कभी कुछ भी कराओ, तो ये अजिज ये कह रहा था कि आपको जनाब कि रियासत मामलात की जो चाबी है वो अभी भी जमहूरी क़यादत और मियां नवाज शरीफ साहब, ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में है, और मामलात मियां नवाज शरीफ साहब के बगैर नहीं चल सकते। तो जनाब अब ऐसे है कि मियां साहब पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। अभी कल ही उन्होंने पंजाब हुकूमत में जो कैबिनेट है यानी उसको प्रिजाइड किया, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहब उनके साथ थी, और मियां नवाज शरीफ साहब ने उसमें डिफरेंट डायरेक्शंस दी महंगाई के हवाले से, और उन्होंने मरीम नवाज साहब को बड़ा अप्रिशिएट किया, कैबिनेट को बड़ा अप्रिशिएट किया हुकूमत को, कि जो निगरान पाकिस्तान प्रोग्राम है उसमें यानी जिस तरह मरियम और उनकी टीम ने एग्जीक्यूट किया तो उसको उन्होंने काफ़ी पसंद फरमाया। और मियां साहब ने बहुत सारी चीज़ों पे अपनी रिजर्वेशंस जो हैं यानी वो बताएं कि अवाम के ऊपर जो यानी बहुत ज़्यादा यानी बोझ है इसका महंगाई का वो ना डाला जाए, और उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस और तफ्तीश का इज़हार किया है कि जो IMF के साथ जो यानी मामलात हो रहे हैं उस पर भी उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। तो जनाब है कि मियां साहब जब मंजर आम पे आए हैं तो जितने भी मुखालफीन थे और हैं उन्हें जनाब बकरी बह गई, ठीक है जी। उनके अब चेहरे देखने वाले हैं। मैं देख रहा था नेशनल मीडिया पे भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहाफ़ी कहना थे, मैं कहना कि सहाफ़त ही तो ही नहीं, कि जिस तरह उन्होंने शोर शराबा उठाया हुआ था, और जो भी कोई जावेद लतीफ़ साहब या उस तरह का कोई मेंबर यानी प्रोग्राम में फंस जाता था तो ये जितने लौंडे लपाड़े थे जनाब ये मिलकर जो यलगार करते थे यानी उस रुकन पे, तो डेफिनेटली उनके लिए भी डिफेंड करना मुश्किल था। तो अब जनाब मियां साहब जब अभी फिलहाल पंजाब की लेवल पर आपको नज़र आए हैं मियां साहब एक्टिव, अब आप देखेंगे कि आइंदा ये रमज़ान शरीफ के फ़ौरन बाद आप देखें कि मियां साहब जो वफाकी कैबिनेट होगी और जो सारी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, इवन आप देखेंगे कि उनके इजलास में भी बैठेंगे और सबके साथ इवन जरदारी साहब के साथ यानी मिलजुल कर मामलात को आगे ले जाने के लिए यानी अपना जो उनको तजर्बा है और जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो मियां नवाज शरीफ साहब देंगे। उसके बाद आपको मियां साहब नज़र आएंगे रमज़ान के बाद कुछ बैरूनी दौरे भी ये करेंगे। लौंडे लपाड़े तो कहाँ आएंगे
کہ میاں صاحب نٹھن کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ابھی سے یعنی پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ میاں صاحب گلف کا دورہ بھی کریں گے، اور ابھی زرداری صاحب چائنا جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ ماضی قریب میں انشاءاللہ میاں صاحب یہ شنید بھی ہے اور میرا وجدان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا ایران اور ٹرکی کا یعنی اسپیشلی دورہ کریں گے، اور وہاں پر یہ جو انویسٹمنٹ اور یہ دوسرے معاملات ہیں جو ڈپلومیٹک معاملات ہیں، یعنی اس پر بھی وہ اپنا بڑا اہم رول پلے کریں گے، اور آپ کو میاں صاحب پوری طرح پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے آپ کو پوری طرح وہ ایکٹیو نظر آئیں گے، اور جناب جنہوں نے چیکاں مارنی ہیں انہوں نے تو جناب چیکاں مارنی ہی مارنی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب ابھی سعودی عرب جائیں گے، یہ جو آخری اشرہ وہ ہمیشہ پچھلے 25-30 ایئر سے تقریباً آخری اشرہ وہ مکہ اور پھر مدینہ میں یعنی کچھ وقت گزارتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی عمرہ کرنے کے بعد وہ واپس تشریف لے کے آتے ہیں۔ تو میاں صاحب کریں گے، اور اس کے بعد کچھ عرصہ یعنی یہ یو کے بھی جائیں گے اپنے علاج کے سلسلے میں، رولا پھر پہ آئے گا، لیکن میں آپ کو یہ یعنی بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب جناب پوری طرح جو گورنمنٹ کے یعنی معاملات ہیں، حکومتی امور ہیں جناب، وہ سمجھو کہ قسم سے میاں صاحب نے اپنے ہاتھ چ لے لیا ہے، ٹھیک ہے جی، ریموٹ کنٹرول میاں صاحب کے پاس ہے، اور میاں صاحب معاملات کو لے کے یعنی آگے چلیں گے، اور وہ آپ کو ڈیولپمنٹس بھی یعنی ہوتی نظر آئیں گی۔ تو میاں صاحب کو جناب آگے چل کے بڑا اہم کردار، یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بڑا اہم کردار ہونے جا رہا ہے کہ جب سعودی عرب کے دورے پہ جائیں گے تو وہ گلف کی جتنی یعنی ریاستیں ہیں تو چھوٹے چھوٹے ٹورز وہ وہاں پر کریں گے، تو وہ جو $100 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی ہے، اور جو مشروط تھی الیکشنز کے بعد جو نئی گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو اس میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب کی پہلے جو انڈرسٹینڈنگ یعنی گلف کے کنٹری اور عرب کنٹریز کے ساتھ ہوئی تھی، اب اس کے ثمرات آپ کو یہ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ آپ اگر پیچھے جائیں تو میرا ایک ولاگ جو میاں صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے میں نے کیا تھا کہ نواز شریف کیسا ہے، آپ وہ ولاگ دیکھیں، شاید اکتوبر کے سٹارٹنگ میں نے وہ کیا تھا، تو یعنی اس میں آپ دیکھیے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ پوری تیاری کے ساتھ میاں صاحب آ رہے ہیں، تو وہ جو میاں صاحب کے وہاں پر بات چیت اور جو لنکس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے ثمرات آپ آئندہ 3-4 ماہ میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، اور پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ اور اسی طرح میاں صاحب باقی ممالک کا بھی دورہ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ باہر کی بھی جتنی ممالک ہیں اور ان کی جو قیادت ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب کو بڑا اسپیشل پروٹوکول دیں گے، اور پھر ڈیفینیٹلی جڑے میاں صاحب نے مخالف ہیں اور خاص طور تے جڑا گروپ ہے انہاں دی چیخاں تے جناب نکلن گئیاں، تے جناب تسی چلو تانوں ٹاپک بھی مل گیا ہے، ہن روو جناب، تہاڈے رون دے دن ڈیفینیٹلی پاکستان نے تو ترقی کرنی ہے ڈیفینیٹلی، اور پاکستان نے آگے جانا ہے۔ اچھا، رونے کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ڈیفینیٹلی یہ جو گروپ ہے یہ پاکستان تباہی گروپ، ٹھیک ہے جی، جس کا بیج حمید گل صاحب نے لگایا تھا، اور اس کے بعد کرتے کرتے یہ پاکستان کے دشمنوں نے جس طرح اس کلٹ کو پاکستان پر مسلط کیا، تو انہوں نے رونا ہی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے فطور ہی ڈالنا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ ایک پروگرام بنایا جا رہا ہے، میں یہ بھی بتاؤں کہ یہاں میاں صاحب اور زرداری صاحب اور پوری جو قیادت ہے، اور ایون جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، پاک فوج ہے، جنرل صاحب ہیں، جنرل آصف منیر شاہ صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے، وہ پوری طرح پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے مطلب اپنے تن من دھن کے ساتھ جناب ایک دوسرے یعنی ریاستی امور کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہاں جہاں یہ سب لوگ مل کر یعنی پاکستان کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں پر فطوری گروپ ہے جو موذی فتنہ ہے، جو میں نے 2014 میں ان کے متعلق لکھا تھا کہ یہ موذی فتنہ ہے، تو موذی فتنہ جناب ہن ایجیٹیشن کرن دی طرف یعنی آ رہے ہیں، تاکہ یہ جو اب انویسٹمنٹ آنی ہے اور یہ جو معاملات ہونے اس کو روکنے کے لیے، تو یہ اس بار میں پہلے تنبیہ کر چکا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلطی کی گنجائش نشتہ، فتنہ فطور کی گنجائش نشتہ، صرف پاکستان نے ترقی کرنی ہے۔ کوئی جلسی جلسی یا کوئی ریلی رولی یا جی کوئی دھرنی دھرنی کرنے کی کوشش ہوئے گی، تو میں یہ جو ان کے سپورٹر ہیں، کی بورڈ تو تسی لگے پہ تسی لگے رہو، میں پھر یہ بات ریپیٹ کروں گا، موبائل ٹھیک ہے، وہ ویسے جس قسم کی آپ زبان بول دو، میں یہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں چلو کہ باہر نہیں نکلنا، کیونکہ باہر یقین کرو کہ جڑا وائرس مارس کرے ہوئے وہ پوری ریاست جو ہے نا وہ انج کر کے یعنی اکٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے سوچا ہے
کہ بھائی جان ہوں پاکستان دے وچ کوئی دھرنا نہیں ہوئے گا کبھی بھی. صرف یہ نہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, اگر کل عمران خان صاحب کی حکومت ہوگی جڑی نہیں آنی کدے بھی, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں فار ایگزامپل, جو کبھی بھی نہیں آنی, تو پھر بھی کوئی دھرنا نہیں کرے گا. کیوں؟ ملک کو اب جانا ہے آگے ڈیفینیٹلی, اور ریاست کے جتنے بڑے ہیں بڑے محبتان ہیں اینڈ دے آر ویری مچ کنسرنڈ اباؤٹ دا پاکستان. ٹھیک ہے, ان کی پرائرٹی اب یہی ہے کہ جو پوری ریاست کی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اور یعنی عوام الناس کے لیے کچھ کیا جائے, مل جل کیا جائے. لہٰذا اے فتنہ فتور اے تو کوئی نہیں کرنے دینا انہوں نے. ٹھیک ہے جی, پورا پروگرام ہے. تو یہ بات میں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ یار کئی میرے یار دوست نہیں ہیں, بڑے گرم جوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بیچارے پتہ نہیں دنیا دے کہڑے کونے چ رہتے ہیں, سمجھو باہر ہے, اور یعنی کیا کچھ یعنی سوچتے ہیں, اور یعنی بغیر سوچے سمجھے بھی کئی دفعہ گالاں کرتے ہیں. اور اس کے بعد جناب ان کا جو ہے وہ بس اللہ ہی مالک ہے. پھر انہوں نے بندہ یعنی آگے سے کیا کہہ سکتا ہے, کیا سمجھا سکتا ہے. یعنی ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خبر ہے وہ تو دے دئیے کہ بھائی جان باہر نہ نکلے ہو. ٹھیک ہے, چلو دل بہلا لو کی بورڈ دے اتنے. ٹھیک ہے, یا جو چٹخلے تسی پٹے سیدھے کرتے رہتے ہو. ٹھیک ہے جی, کسی کا مذاق اڑا کے, کسی کا تمسکر اڑا کے, تو کوئی گل نہیں, وہ تسی لگے رہو. ٹھیک ہے جی, باہر نہیں نکلنا پا جی. کوئی اکال آوے چاہے اسد کیسر ہوئے تو پاجی بڑی پھینڈی پینی ہے. لہٰذا بہتری سب کی اسی میں ہے کہ جناب گھر بہ کے تے آرام کرو. تو جناب اس طرح ہے کہ یہ تربیت تھی کہ ساتھ ساتھ تنبیہ بھی تھی. اور میاں صاحب کے متعلق آپ کو میں نے بتا دی کہ میاں صاحب جناب پوری کمان سنبھال چکے ہیں فی الحال پنجاب. عید کے بعد آپ کو وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے, اور اس کو اس کی جناب رہنمائی فرمائیں گے. اور میاں صاحب پوری طرح پاکستان کی ترقی کے لیے ان ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہوں جناب چلو ہے تمہیں یہ بھی ٹاپک لب گیا ہونے دی تو کوئی نویں جڑے نا وہ یعنی گپ بازی شروع کر دو. ٹھیک ہے, ٹائم ہی تو گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے بل بوڑھے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار ضرور کر دیجئے, ضرور سنیے, اس کو شیئر بھی کیجئے, کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیں. اور یہ پاکستان بناؤ چینل ہے, ہمیں ملک کو لے کے جانا ہے آگے. میرا ساتھ دیجئے. ٹھیک ہے جی, اس کو سبسکرائب کیجئے, سنیے, آگے شیئر کیجئے, اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیے. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.